ماں اپنی بیٹی کو ہسپتال لے کر جاتی ہے ڈیلیوری کے لیے، اور جس بیٹی کو گھر کے اندر چھوڑ کر جاتی ہے وہ اسی گھر کے اندر اپنے ہی ستیلے باپ کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ ستیلا باپ موقع پا کر اپنی ستیلی بیٹی کو اسی گھر کے اندر بدبختی، یہ شخص ریڑھی لگاتا ہے، اور اس وقت جب اس کے گھر پر کوئی اور شخص موجود نہیں تھا، اس کی بیوی پہلے شوہر سے موجود جو بیٹی تھی اسے ڈیلیوری کے لیے ہسپتال لے کر جاتی ہے، اور گھر پر کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ یہ بدبخت بندہ اپنے گھر کے اندر آتا ہے اور اپنی ستیلی بیٹی کو بدبختی کا نشانہ بناتا ہے۔ جب وہ خاتون گھر پر آتی ہے اور بیٹی رو رہی تھی، ماں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جس پر بیٹی اپنی ماں کو بتاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پولیس تک بات کیسے پہنچی، پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا، واقعہ کہاں کا تھا اور اس واقعے کے پیچھے چھپی اصل کہانی کیا تھی۔ صرف باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے معاملات میں ملوث رہا ہے، تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے آج کے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو مسپان عمر علی۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے ایسے واقعات رپورٹ کیے جہاں پر وہ خواتین جو دوسری شادی کرتی ہیں، شیخوپورہ کے اندر پیش آیا کہ ایسا دلخراش واقعہ تھانہ فیکٹری ایریا کے حدود میں، جسے سننے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ لڑکی کو بیٹی کہہ دینا ہی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اسے بیٹی کہنے کے بعد اس کے ساتھ ایسے معاملات کرنا، اس طرح کے جو درندہ نما لوگ ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود میں پیش آیا کہ دلخراش واقعہ، جہاں پر علی محمد خان نامی ایک شخص ہے جو پھل فروش ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اور یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ جس نے اپنی ستیلی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا۔ کے پیچھے جو چھپی اصل کہانی تھی، بہت ساری خواتین جو اپنے پہلے شوہر سے طلاق لینے کے بعد دوسری جگہ شادی کرتی ہیں، اس طرح کے متعدد ایسے واقعات ہم اس سے پہلے بھی رپورٹ کر چکے ہیں۔ ایک خاتون ہے جس کی یہ بیٹی تھی، اس کی جو پہلی شادی ہوئی تھی، شوہر نشہ کرنے لگ گیا اور گھر کا مکمل سامان اس نے بیچ دیا، جو بچا کچا تھا نشہ نہ ملنے کی وجہ سے اس نے گھر کے اندر آگ لگا دی، اور وہ آگ ایسی لگتی ہے کہ گھر میں مکمل طور پر ساز و سامان تھا وہ جو جل کر راکھ ہو گیا، اور گھر کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں بچی۔ اب جو بیوی تھی اسے اس بات کا غصہ تھا کہ شوہر نے اتنا بڑا جو ہے وہ نقصان کر دیا ہے کہ گھر کے اندر نہ سونے کے لیے چارپائی، نہ کھانے کے لیے روٹی، کوئی چیز نہیں بچی، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس نشئی نے اس وجہ سے کی کہ اسے نشہ نہیں ملا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نشہ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے اندر رشتوں کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ رشتوں کا احساس اس بندے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسے نہیں پتہ چلتا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، کوئی بھی ہے، اسے بس نشہ چاہیے۔ اور ایسے واقعات میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی بھی دیکھی کہ جہاں پر نشہ کرنے والے جو نشئی تھے انہوں نے اپنی ماں اور اس کے بعد اپنے بھائیوں تک کو مار دیا۔ بہت سارے ایسے واقعات اس سے پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ جو شخص تھا نشہ کرتا ہے، نشے کی وجہ سے اس نے گھر کا مکمل صفایا کر دیا، سامان جلا دیا، جس کے بعد بیوی نے کہا کہ اب میں اس کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہوں گی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ طلاق لیتی ہے، طلاق لینے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر پر بیٹھی، اور کچھ وقت کے بعد اس نے شادی کر لی، اور شادی علی محمد نامی ایک شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو ریڑھی لگاتا ہے، پھل بیچتا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ اس خاتون کی شادی کو تقریباً عرصہ 7 سال گزر گئے، اور اسی دوران یہ جو بندہ ہے اس کے دماغ میں ایک ایسا شیطان آ جاتا ہے کہ اسے اپنی بیٹی کا وہ رشتہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں اس لڑکی کا باپ ہوں، چاہے وہ ستیلا باپ تھا، کسی کو بیٹی کہہ دینا ہی بڑی بات ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو پہلا شوہر تھا اس میں اس کے 5 بچے تھے، بیٹیاں بھی تھیں، بیٹی کی ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے اور یہ خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ہسپتال چلی جاتی ہے اور گھر کے اندر بیٹی کو اکیلا چھوڑ جاتی ہے۔ اب یہ بندہ گھر پر آتا ہے کھانا کھانے کے لیے، اور اسی دوران اس کے اندر ایسا شیطان حاوی ہوتا ہے کہ یہ اپنی ہی بیٹی کو اس طرح کے معاملات کے اندر ملوث کر لیتا ہے، اور اپنی بیٹی کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم نے بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یعنی کہ بیٹی جو تھی اس کی عمر تقریباً کوئی 15 سے 16 سال ہوگی، اور پھر اسے ڈراتا دھمکاتا رہا، لیکن جب اس کی والدہ گھر پر آتی ہے تو وہ بیٹی اپنی ماں کو بتاتی ہے۔ اب آگے ٹھیک ہے میں بات کروں گی۔ اب جب اس نے اپنے شوہر سے بات کی کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تو جس پر یہ بدبخت انسان کہتا ہے کہ یہ میری کون سی سگی بیٹی ہے، ستیلی تھی نا، کوئی بات نہیں۔ اب وہ خاتون غصہ کھا جاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد دوبارہ اس نے اس کو سمجھایا تو یہ بندہ معافی مانگ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا، ایک دفعہ مجھے معاف کر دو۔
اب خاتون جو تھی، ایک گھر اس کا پہلے ٹوٹ گیا اس نشئی کی وجہ سے، اب دوبارہ اگر طلاق لیتی تو 7 سال اس کی شادی کو اس بندے کے ساتھ ہو گئے تھے، تو لوگوں نے، رشتہ داروں نے، محلے داروں نے اور اس معاشرے کے لوگوں نے باتیں کرنی تھی کہ اس خاتون کی ہی نہیں بنتی، کہیں کہتی ہے کہ شوہر نشہ کرتا ہے، کہیں پر کہتی ہے کہ شوہر اس طرح کے کام کے اندر ملوث ہے۔ تو بہت ساری معاشرے کی ایسی باتوں سے خواتین ایسی باتوں کو برداشت کر جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ خاتون برداشت کر دی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وہی معاملہ دہرایا گیا اور بیٹی نے اپنی ماں کو پھر بتایا، جس پر اس نے 15 پر کال کر دی۔ پولیس آتی ہے اور اس بدبخت باپ کو گرفتار کر لیتی ہے اور ایف آئی آر درج ہوئی۔ اب یہ شوہر جو ہے حوالات کے اندر بند ہے، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور لڑکی کا جو ماموں ہے اس نے اپلیکیشن دی تھی اور اسی کو مدعی بنا کر اس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ بندہ جیل کے اندر ہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران سے گزارش ہے کہ ان کا میڈیکل کروایا جائے، اور اگر میڈیکل، کیونکہ میڈیکل تو ہوگا، دونوں کا ہوگا، اور اس میں یہ چیز ثابت اگر ہو جاتی ہے تو پھر ایسے باپ کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ اور اس طرح کے متعدد ایسے واقعات اس سے پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں کہ بہت سارے مرد جو دوسری شادی کرتے ہیں اور اگر اس خاتون کی پہلے سے کوئی اولاد ہے، وہ اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھتے جو ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہم نے آنکھوں دیکھے بھی جو ہے وہ رپورٹ کیے، جہاں پر ایسے معاملات کے اندر ویڈیوز بھی بنی اور تصویریں بھی وائرل ہوئی، کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے رہے۔ لیکن اس پر کوئی ایسا جو ہے وہ لائے عمل ہونا چاہیے پولیس کی جانب سے کہ ایسے بدبخت باپ کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی دل خراش دردناک واقعہ تھا۔ اس پر تمام تر خواتین کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس اولاد ہے تو دوسری شادی ہرگز نہ کریں۔ دیکھتے ہیں کہ اب پولیس اس درندہ صفت باپ کو سزا اجرا کیا دیتی ہے۔ اللہ نے